बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा हिंद के हर सिपाही को मुजाहिद टीवी का सलाम। आज पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है कि सेनेट ईवान में खुफिया कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि सेनेट इलेक्शन में हर सेनेटर के वोट को मॉनिटर किया जाए। ये सारा इल्ज़ाम इमरान खान के सर पे थोपा जा रहा है। मैं इसकी हकीकत इस वीलॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो देखने से पहले मुजाहिद टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब आपने इस पूरे खेल को समझना है। होता यूँ है कि कोई भी ईवान हो, जैसे कि कौमी असम्बली है या सेनेट का ईवान है, इसका एक सालाना बजट होता है। उस बजट आता है, बजट के मुताबिक जो है तमाम अखराजात किए जाते हैं। अब इसमें ये होता है कि कोई भी काम करना हो उसका पहले टेंडर होता है। इसका एक पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा आपको समझने की ज़रूरत है। इस प्रोसीजर में ये होता है कि आपको पहले इश्तिहार दिया जाता है। इश्तिहार देने के बाद उसकी ख़रीदारी होती है। कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो, इसका ये एक मुसल्लमा एक पैटर्न है गवर्नमेंट का। कोई भी इदारा हो, उस पे जो भी कोई ख़रीदारी होती है उसका एक तरीक़ाकार है। अब ये ईवान का कोई भी बड़ा है या इमरान खान है, उसको हो सकता है इन चीज़ों का पता भी ना हो जो कि इल्ज़ाम इमरान खान के सर पे लगाया जा रहा है। इसमें मज़ीद चीज़ें और भी मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि ये खुफिया कैमरों का ये शोर ख़ासकर नून लीग की तरफ से मचाया जा रहा है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक जो है ना मेन एलसीडी लगी हुई है उसके चेयरमैन सेनेट के साथ, जहाँ वो बैठते हैं उनकी चेयर के बिल्कुल साथ ही। अब उस एलईडी के नीचे ये कैमरा लगा हुआ है जो कि बिल्कुल सामने है। और उससे क्या, उसको लगाने का मकसद क्या है? उसको लगाने का मकसद ये है कि तमाम सेनेटर की नकलो हरकत को रिकॉर्ड करना होता है। असल में सेनेट में, पूरे सेनेट में एक सिर्फ ये एक कैमरा नहीं है जिसके ऊपर शोर मचाया जा रहा है। सेनेट में और भी कई कैमरे लगाए गए हैं और इसका मकसद ये होता है कि जितनी भी सेनेट में कार्रवाई चल रही होती है, सेनेट का इजलास हो रहा होता है, उसमें नकल हरकत को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इसके अलावा ये होता है कि सेनेट की एक अलग सिक्योरिटी स्टाफ है, उसको किसी न किसी सूरत में उन रिकॉर्डिंग को देखना पड़ जाता है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है। ये उस वजह से जो है ना ये कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। और ये कोई इस वक्त में इंस्टॉल नहीं किए गए कि स्पेशली सेनेट इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए लगाए गए हैं। ये जो है ना टोटली नून लीग का एक इल्ज़ाम है और ये टोटली गलत है। ये मुसद्दिक मलिक हूँ, नून लीग के हूँ, या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पीपल्स पार्टी के हैं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, उस इल्ज़ाम को रद्द करने के लिए सिर्फ एक ही बात काफ़ी है जो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि गवर्नमेंट का एक तरीक़ाकार होता है जिसके मुताबिक टेंडर होते हैं, उसके बाद ख़रीदारी होती है। और उसमें जब आप एक इश्तिहार किसी भी टेंडर का देते हैं, उसमें 14 दिन का मिनिमम टाइम दिया जाता है कि एक पेपर रूल्स के मुताबिक है ये चीज़। और उसके बाद जो है ना ये कोई भी चीज़ ख़रीदारी होती है, फिर वो इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉलेशन होती है। अब ये हुआ यूँ है कि सारे खेल को समझना थोड़ा ज़रूरी है। हुआ यूँ है कि ये कैमरे तो ऑलरेडी इंस्टॉल हैं और इसका हो सकता है इमरान खान साहब को और बड़े किसी को पता भी ना हो, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी स्टाफ जो है ये उनकी ज़रूरत है। और ये सेनेट ईवान के राइट में भी होंगे, लेफ़्ट में भी होंगे, आगे भी होंगे, पीछे भी होंगे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ रिकॉर्डिंग के हवाले से हैं और इसका मकसद ये है, सिक्योरिटी का है। ये नून लीग ने बिल्कुल जो है ना एक फ़जूल, एक मुझे लगता है कि इनको शिकस्त जो है ना, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, पीडीएम को अपनी शिकस्त वाज़े नज़र आ रही है। इस वजह से ये इन्होंने भोंडा सा इल्ज़ाम एक लगा दिया है। जैसा कि कल शाहिद खाकान अब्बासी और साथ हाफिज़ अब्दुल करीम सेनेटर हैं, उनको लेके आ गए और व्हाट्सएप पे दिखा रहे थे कि जी मुझे खुफिया इदारों की तरफ से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं, मैंने अटेंड नहीं किया। फ़लाँ तारीख को आया, 6 को आया, 7 को आया, फिर मैंने 9 वाली कॉल, 9 तारीख को जो कॉल आई मैंने अटेंड की। तो उसमें मुझे ये कहा गया कि आपने हुकूमती जो है उम्मीदवार सादिक संजरानी, उसको वोट करना है। तो मैं बड़ा ही ईमानदार आदमी हूँ और मैं अज़्र ईमान ये कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ तो हैं जी, बहुत मुल्क के लिए वफ़ादार हैं और मैंने हक़ के आगे डट गया हूँ। और इस तरह की फ़जूल बातें जो है ना वो कर रहे थे। और मुझे लगता है कि उनके ऊपर कोई एफआईआर का भी जिक्र कर रहे थे। आप वीडियो अगर आपने देखी हो तो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस।
تو میرے خیال میں کہ اب جب ان کو کوئی ایف آئی آر نظر آ رہی ہے، اور ویسے بھی پی ڈی ایم کی حسب عادت ان کا روٹین ہے ایک، کہ جب بھی کوئی ان کو ہار نظر آ رہی ہو یا ان کو کوئی نیا کوئی تماشا شروع کرنا ہو تو وہ اپنی خفیہ ادارے اور اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگانا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اب ہوا یوں ہے کہ پولنگ بوتھ جو ہے جہاں پہ سینیٹرز نے اپنے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے ہیں، اس پولنگ بوتھ کو جو سامنے ایل ای ڈی کے نیچے کیمرہ لگا ہوا ہے اس کے سامنے پولنگ بوتھ کو رکھا گیا ہے۔ اب یہ کیوں رکھا گیا ہے، کس نے رکھا ہے اس کو وہاں پہ لا کے، اس کی تحقیق بڑی ضروری ہے، اس کی تحقیق ہونا، اس کی انکوائری ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سارا جو ہے یہ سینٹ کا ایوان ہے یا قومی اسمبلی کا ایوان ہے، یہ جو ایوان ہوتے ہیں ان کو ایک سیکٹری چلا رہا ہوتا ہے، اس سیکٹری کے نیچے پھر چھوٹے آفیسر ہوتے ہیں، پھر اس سے نیچے چھوٹا عملہ ہوتا ہے۔ اب یہ کون سے سارے معاملے کو جب انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ کس بندے نے یہ یہاں رکھوایا، کس کے کہنے پہ رکھوایا، کیوں رکھوایا گیا، یہ سارا معاملہ تب کھلنا ہے جا کے، اور اس کو بڑی جو ہے نا چالاکی سے بڑے طریقے سے یہ رکھوانے کے بعد، حالانکہ ابھی الیکشن بالکل ابھی ہو رہے ہیں، ابھی چل رہا ہے سینٹ الیکشن، چیئرمین اور سینٹ کا جو ڈپٹی چیئرمین ہے اس کے حوالے سے الیکشن ابھی بالکل چل رہا ہے، تو اس دوران میں یہ الزام پہلے سے لگا دینا کہ پولنگ بوتھ کو کیمروں کی زد میں ہے، اور یہ سارا الزام جو یہ سب کچھ جو ہے عمران خان نے کروایا ہے، یہ قبل از وقت ہے، یہ الزام بہت ہی گھٹیا ہے، اور یہ بالکل نا ان کی ایک تسلسل ہے پی ڈی ایم کا اپنے اداروں پہ الزام لگانے کا۔ اس کی جب انکوائری ہوگی، جب اس کو دیکھا جائے گا تو یہ بڑا ہی آسان معاملہ ہے، یہ صرف اور صرف وقتی طور پہ سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک پی ڈی ایم کا طریقہ کار ہے جس کو اپنایا گیا ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ جو اندر کا چھوٹا سٹاف ہے انہوں نے ان کو انفارم کر دیا ہے کہ یہ یہاں اس جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور پولنگ بوتھ کو ادھر رکھ کے وقتی طور پہ، اور ان کو اندر سے انفارمیشن جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے کہ یہ آپ ایشو ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو میڈیا پہ لے جائیں، اور اس کو ایک تماشا بنا کے عمران خان کے خلاف آپ کریں، ہنگامہ کر دیں۔ حالانکہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کا سسٹم ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک پیمرا کا پورا ایک سسٹم ہے، اس پہ ٹینڈر ہوتا ہے، یہ سارا کچھ اس کا جب ٹینڈر ہوا تھا وہ ڈیٹے نکل آئیں گی، کیونکہ وہ جو ہے اشتہار اخبار میں آتا ہے، اس کے بعد پھر خریداری ہوتی ہے، پھر انسٹالیشن ہوتی ہے، وہ کانٹریکٹر جو بھی ہے جس کو وہ کانٹریکٹ ملتا ہے سپلائی کا یا انسٹالیشن کا، وہ انسٹال کرتا ہے، یہ تو ساری ڈیٹے سیکٹری جو ہیں ایوان کے وہ 10 منٹ کا ٹوٹل انویسٹیگیشن ہے کہ یہ کب لگے تھے، یہ کوئی سینٹ الیکشن کے موقع پہ اسپیشلی تو لگے نہیں ہونے، ظاہر ہے یہ پہلے کے لگے ہوئے ہیں، آلریڈی یہ ہو سکتا ہے سال 2 سال 5 سال پہلے کے لگے ہوئے ہوں۔ اب صرف اور صرف جو ہے نا یہ اندر سے ان کو انفارمیشن دے کے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ہیں مصدق ملک ہیں یا مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، خاص کر پی ڈی ایم کو یہ اندر سے انفارمیشن دی گئی ہے، اور پولنگ بوتھ کو اسپیشلی اسی جگہ کے عین سامنے رکھ کے ایک پریس کانفرنس کر دی گئی ہے کہ یہ دیکھیں جی ہمارے سینیٹرز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، خفیہ کیمروں کی زد میں ہیں ہمارے سینیٹر، اور ایک ہنگامہ کھڑا کر کے، اور پھر ان کا اصل مقصد کیا ہے، اس سارے کھیل کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اداروں کو اسی طرح الزام تراشی کرنا، کیونکہ انہوں نے جتنے بھی الزام لگائے ہیں، جیسے کہ حافظ عبدالکریم نے لگائے ہیں کہ مجھے جی فون کالز آئے ہیں، مجھے ان نون نمبر سے آئے ہیں، ان نون نمبر سے کال کرنا میرے بھائی میرے دوستو اتنا آسان ہے آج کل، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو سب پتہ ہے کہ آپ اسکائپ کال آتی ہیں، آپ ملک کے اندر ہوں، آپ ملک کے باہر ہوں، آپ اسکائپ کال سے کوئی بھی آئی ڈی کے ذریعے کسی کا نمبر شو کروا سکتے ہیں آپ، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ صرف اور صرف سادہ عوام جو ہے جن کو پتہ نہیں ہے ان کو دکھانے کے لیے انہوں نے اپنے اداروں پہ الزام لگا دیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہ پیپلز پارٹی والے پی ڈی ایم والوں نے خود ہی یہ سارا کیا ہو، اور اسکائپ آئی ڈی خریدی ہو، اور اس پہ کوئی نمبر ڈالا ہو، اور کوئی نمبر ڈال کے کوئی کسی کو بھی کہہ سکتا ہے کہ میں جی میں آئی ایس آئی سی ہوں، میں فلاں ہوں، اور کال کر کے، اور کیونکہ یہ سازشی لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ سازش کی ہے، خاص کر مریم صفدر جو ہیں ان کا تو کام اس سازشیں کرنا ہے، اپنے ملکی اداروں کے خلاف ان کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ، حالانکہ وہ سزا یافتہ ہیں پہلے سے، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنا جیلی ڈاکومنٹس جمع کرائے ہیں، ان کو پھر بھی شرم نہیں آتی، وہ ہمیشہ اپنے ہی ادارے جو اس ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں
ان کے اوپر الزام لگانا اپنے لیے وہ ثواب سمجھتی ہیں، جو کہ ہمارے جیسے محب وطن لوگوں کے لیے انتہائی جو ہے نا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اس الزام کو ثابت کرنا جو ہے نا جی، یہ ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس وقت اور اس ایونٹ کے لیے اسپیشلی سینٹ الیکشن کے لیے اگر کوئی خفیہ کیمرہ لگایا گیا ہے، تو اس کے میں باقی جو کیمرے آلریڈی انسٹال ہیں اس سے اس کی ریکارڈنگ دیکھ کے آپ فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک نیا کیمرہ کس نے کس ٹائم پہ انسٹال کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ سارا ریکارڈ اس میں آپ کو سیکیورٹی سٹاف سے مل سکتا ہے، اور پھر وہاں عام بندے کی پہنچ تو ہے نہیں ہے، اس میں وہاں عام کوئی ہر بندہ وغیرہ نہیں جا سکتا، اس کے لیے اسپیشلی ایک سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے پہلے، اور سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوتی، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ایک کسی بھی بندے کی سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے فائل جاتی ہے، خفیہ اداروں کے پاس جاتی ہے، وہاں سے سیکیورٹی کلیئر ہو کے آتی ہے، اس کے بعد آپ کو سیکیورٹی کلیئر کا ایک سرٹیفکیٹ NOC ایشو ہوتا ہے، اس کے بعد آپ وہاں اس طرح کے خفیہ اداروں میں جو ہے آپ جا سکتے ہیں، کوئی بھی بندہ ہے۔ فرض کریں اگر کسی نے کوئی ادھر گیا ہے جا کے کیمرہ انسٹال کرنے کے لیے، تو میرے خیال میں یہ ایک افواہ اور یہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے الیکشن کو متنازع بنانے کی ایک ناکام کوشش ہے، جو کہ مجھے امید ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اور ان کے چونکہ پچھلے 5 سال نون لیگ کی حکومت رہی ہے، اور اس سے پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، تو ان کے لوگ تو اندر ہیں ہی ہیں نا جی، جو ان کو انفارمیشن دیتے رہتے ہیں۔ یہی ساری کہانی ہے جو میں نے کہا کہ آپ کو اس ویلاگ کے ذریعے آپ کو اس ساری اصل کہانی اور اصل کھیل آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔